اصل بہادری اس انسان کی ہے جو خلوت میں رہ کر اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، جلوت میں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، بالخصوص خلوت میں جب رہتا ہے تو اللہ کی یاد میں اپنے دل و دماغ کو رچا لیتا ہے، یاد الہی میں مصروف رہتا ہے، ذکر اذکار کی کثرت میں رہتا ہے، تو وہ بندہ مومن کبھی بھی راستے حق سے باطل کی طرف نہیں روانہ ہوتا اور حق کے راستے سے نہیں ہٹ جاتا، کیونکہ اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور اسلاف نے یہ فرمایا کہ جو بندہ مومن زیادہ مومن ہوتا ہے اسے چاہیے وہ کثرت زیادہ کرے استغفار میں، توبہ میں، بخشش مانگنے میں، کیوں کہ جس طرح منصب بہت بڑا ہوتا ہے، علماء ہوں، صوفیاء ہوں اور اسلاف ہوں، جتنا بھی یہ پاکیزہ لوگ اور بہترین لوگ، دین کے خیرخواہ لوگ اور دین کے سپہ سالار لوگ اور دین کے رہبر لوگ، ان کو زیادہ چاہیے یہ کثرت میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ شیطان دن رات کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے، ان کے راستے میں حائل ہویا جائے، تاکہ یہ اپنے مقاصد میں پورے طرح نہ اتر سکیں۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایسے انسانوں کو، ایسے جوانوں کو، ایسے مسلمانوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے دل کے اندر دین کا درد ہے، دین کی شمع اجاگر ہے، لوگوں کو میل کر رہے ہیں، راہ راست کی طرف لا رہے ہیں، تو جب انہیں گمراہ کر دیا جائے گا، انہیں راہ راست سے ہٹا دیا جائے گا، تو دوسروں کو ہٹانے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ شیطان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہے، جو اس کے مد مقابل میں اسے ہرا دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پختہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے اجاگر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کو بھی چاہیے وہ استغفار میں کثرت کیا کریں، تاکہ ان پر بھی شیطان کا کوئی حملہ نہ ہو سکے۔